حضور، میرے غیر مسلم دوست نے سوال کیا ہے کہ اسلام کی ابتدا سے ہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے، جیسا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین اور دیگر امام حضرات کو شہید کر دیا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسلام کا مطلب تو سلامتی ہے۔ اس تعلیم کا اسلام کی نام لے ہوا افراد پر کیوں اثر نہیں پڑا؟ یہ شیطان نے بھی تو سوال کیا تھا، وہ کیوں یاد ہے آپ کو؟ شیطان نے بھی یہی سوال کیا تھا، وہ پہلے ہے، پھر اس کا جواب ہونا چاہیے، اس کے تو بعد میں باری آئے گی۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان نے کہا تھا کہ کیا زمین میں اس لیے کہ زمین میں فساد برپا ہو اور خون بہایا جائے؟ اس سوال کا حل جو بھی ہے وہ اس سوال کا بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا قتل و غارت کا، وہ معصوم ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت میں لوگ اس پر ظلم کر کے قتل و غارت کرتے ہیں، اور یہ وجہ بتاتی ہے کہ خلیفہ کا بنایا جانا ضروری تھا۔ اگر وہ قربانیاں پیش نہ کرتا یا نہ کرے تو انسان کی حالت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی مظلومیت، اس کا قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کے ماننے والوں کا، یہ ظلم کے خلاف جہاد ہے، جو انسان کو ظلموں سے پاک صاف کرنے کے لیے ایک لازمی قدم ہے، جس سے اٹھائے بغیر یہ اگلا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے اوپر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے کیا ہوا؟ تو نہ اس نے آدم سے بات شروع کی، نہ اس نے عیسیٰ سے بات شروع کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر کے بھی حضرت امام حسین سے بات شروع کر دی ہے۔ ظلم جہاں بھی ہے، جو بھی کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے خلاف جو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں وہ کفارہ کا جو ان کا تصور ہے، صحیح تصور یہ ہے کہ ہر کو ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونے والا جو ظلم نہیں کرتا اور ظلم کا نشانہ بنتا ہے مگر بہادری سے بنتا ہے، اعلیٰ اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے بنتا ہے، وہ ہے جو لوگوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟